الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا ومولانا محمدا بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات رواه البخاری او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے ہر دن اور ہر لمحے کے لیے ترقی کا ایک ذریعہ بنایا ہے. اس لیے میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کا ایک دن دوسرے دن کے مقابلے میں برابر اگر ہو جائے تو وہ ترقی نہیں بلکہ تنزل ہے. جو دن گزر جائے اس کے بالمقابل میں اگلا دن جو ہو وہ ایمانیات کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے، عقیدتوں کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے اور اعمال کے اعتبار سے اضافہ ہونا چاہیے. اگر کل کے دن کے مقابلے کے اندر میں ہم نے آج کے دن کو برابر پایا تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ ہمارا نقصان ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی ایمانیات اور اپنے عبادات کی راہ پر ترقی کا جذبہ عطا فرمائے. اس لیے کہ ترقی کی راہ کے اندر میں قناعت یہ ہلاکت ہے، زہر ہے کہ ہم تو اتنا کر رہے ہیں دوسرے تو اتنا بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو نفل بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم تو ذکر بھی کر رہے ہیں. یہ قناعت ان کے لیے بڑی نقصان کی چیز بنے گی اور اللہ رب العالمین کہے گا کہ میری توفیق کو تو اپنا کمال سمجھ رہا ہے تو کسی لمحے بھی خطرہ ہے کہ دی ہوئی توفیق کو اگر الگ اللہ کر لے تو پھر یہ کرنے والا صورت دیکھ کر رہ جائے گا، محروم ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس بات کی ترقی کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر لمحے اور ہر دن ہم اللہ کے قرب کی اور اس کے محبوب کی محبت میں اور دینی اور حقائق اور ایمانیات کے میدان میں ہم آگے بڑھنے والے بنے. یہی معاملہ ہر لمحے کا ہو، ہر دن کا ہو، ہر ہفتے کا ہو اور اسی طریقے سے ہر مہینے کا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اعتبار سے بھی بعض مہینوں کو وہ تبرک عطا فرمایا کہ جس کی وجہ سے اس مہینوں کی ان برکتوں کو یہ ایمان والے حاصل کریں. 11 مہینے کے برابر رمضان کا مہینہ نہیں ہو سکتا بلکہ رمضان کی برکات کو لینے کے لیے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے عصمت عطا فرمائی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے چاہتا ہے کہ وہ ہر مہینے کی وہ روحانیت کو بھی حاصل کرے. بڑی ناقدری ہوگی کہ ہم سال کے 12 مہینے کو ایک جیسا تصور کریں یا ہفتے کے 7 دن کو ایسے تصور کریں تو پھر اس کے لیے محرومی کی باعث یہ ہوگی کہ پھر جمعہ کے دن آگر 2 رکعت جمعہ کیوں پڑھے گا، 4 رکعت ظہر پڑھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ہماری طرف سے تمہارے لیے نوازشوں کے دہانے روزانہ بھی عصر کی نماز کے بعد میں کھلتے ہیں، تہجد کے وقت میں کھلتے ہیں، ہفتے میں جمعہ کے دن کھلتے ہیں. اسی طریقے سے مہینوں کے اعتبار سے بھی کھلتے ہیں. مہینوں کے اندر بھی 13، 14، 15 3 دن کے جو روزوں کا اہتمام ہوتا ہے وہ گویا کہ ایک مہینے کا وہ پیکیج ہوتا ہے. پھر سال میں یہ سال کے طرح سے بھی اللہ تعالیٰ رمضان المبارک عطا فرماتا ہے. اب یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو دیا جاتا ہے اس کے روحانیت، اس کے نورانیت کو اللہ نے وہ ایک رخ عطا فرمایا اور یہ فرما دیا کہ جو رمضان کے مہینے گزار
کر دے، چاہے پوری زندگی وہ رمضان کے روزے رہے، لیکن رمضان کے روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن اور جن ہفتوں میں، جن مہینوں میں جو نورانیت رکھی ہے، اس نورانیت کا بدل کسی دوسرے مہینے میں تلاش کرنا یہ بے وقوفی اور نادانی کی چیز ہے۔ ایسے رمضان کی اپنی فضیلت ہے، جمعہ کی اپنی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کے اندر میں رمضان المبارک کو رکھا ہے، اور رمضان المبارک کے ایک مہینے ہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قناعت نہیں کی، بلکہ سال کے 12 مہینوں کے اندر میں ہر مہینے کو کچھ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم رمضان کے ایک مہینے کی فضیلت کو دیکھ لیں اور باقی کو بھول جائے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی امت پر بڑے مہربان ہیں۔ اس معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مہینے میں کچھ نہ کچھ ایمان والوں کی زندگی میں کچھ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر مہینے کی کچھ برکات و خیرات ایمان والوں کو عطا کرنا چاہتے ہیں، جو یوں یہ روح دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف سال میں ایک مہینہ رمضان کا ہے، باقی 11 مہینے سب برابر ہے، وہ جاہل ہے، بے وقوف ہے، بے دین ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں، بلکہ امت سابقہ کے اندر بھی رمضان کی فضیلت تو اس امت کے لیے ہے، لیکن محرم الحرام جس مہینے سے نورات گزر رہے ہیں، وہ تاریخ کا اندھا بھی ہے، ایمان کا اندھا بھی ہے، جو محرم الحرام کی حرمت کو نہ جانے۔ رمضان کے روزے فرض بعد میں اس امت کے لیے، اس سے پہلے رمضان کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کی یوم عاشورہ کا روزہ امت پر فرض تھا۔ وہ امت محرم کو بھول جائے اور محرم کو کہے کہ اس معاملے میں ہمارا رخ عقیدت اور عظمت اور احترام کے بجائے بدعظمتی کی طرف، بدعقیدگی کی طرف میں چلے، تو تیری چال کا فرق ہے، تو منافقت کے راستے پر ہے، بدعقیدیت کے راستے پر ہے، تو خیر والا نہیں بلکہ تو شر والا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں بھی کتنا حق کو بھلانے کے لیے یہود و نصارہ نے اور اس امت کے بدعقیدوں نے اور امت کے ظالم یزیدیوں نے امت کو اس مہینے کی حرمت کو ختم کروا دیا۔ اس مہینے کی حرمت کو ختم کروانے کے اندر میں میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، میدان کربلا یہ گویا کہ امت کو قیامت تک کا پیغام دیا گیا۔ اسلام مکمل ہوا، اور اس کے بعد میرے آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں 50-60 سال اس سوئے زمین کے اوپر گزرے، خلافت راشدہ کا زمانہ گزرا، امام حسن علیہ السلام کی 6 مہینے کی خلافت کی مدت گزری، اور حالات کو دیکھتے ہوئے مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ امامت ہمارے حق ہے، اور یہ حکومت یہ تم لے لو، حکومت کو دے سکتے ہیں، تخت و تاج کو دے سکتے ہیں، سب کچھ کو دے سکتے ہیں، لیکن امامت کے اوپر اور روحانیت کے نظام پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ تم لے لو تخت و تاج بنو امیہ، تم لے لو امیر معاویہ، اور تم لے لو اہل کوفہ اور اہل ملک شام، لیکن ہم امامت تو بہرحال ہمارے گھر کی جاگیر ہے، اور میرے آقا کی آل کی جاگیر ہے، جو صرف مولا علی کے زمانے میں مولا علی کی نہیں تھی، امام حسین کی نہیں، بلکہ امام حسن کی نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امامت کو آل علی اور اولاد علی کے اندر میں رکھ دیا۔ اور اسی کو نسائی شریف کی حدیث پاک میں، حدیث بھی عرض کر رہا ہوں، حوالہ بھی عرض کر رہا ہوں کہ دھوکہ نہ کھائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 اہم چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بہت دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے مسجد کے منبروں سے، آج کے زمانے میں بھی یزیدیت کو دبایا جاتا ہے، لیکن حسینیت کو دبایا جاتا ہے۔ یہ عقیدے کا کینسر ہے امت کا۔ ان بدعقیدیوں کے ساتھ میں آل رسول کی علامتوں کے ساتھ اور اولیاء کی عصمتوں کے بغیر اگر اسلام پر چلے، ان کا اسلام ان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور یہ سب کچھ میرے آقا کی دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 50 برس کے بعد میں ہوا۔ اسلام کو مکمل قرار دیا گیا، سب کچھ ہو گیا، میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اسلام کی تاریخ کے 50-60 سال نہیں گزرے۔ میدان کربلا کے اندر میں ضروری تھا کہ پہچان آگے آنے والی امت کو بڑی آسان دی جائے، اس لیے کہ بعد کے زمانوں میں فتنے امت میں پیدا ہوں گے اور گمراہیتوں کے سیلاب دنیا میں ہوں گے۔ ان کو سنبھالنے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سابقہ کے اندر میں تو یہ طریقہ تھا کہ ایک نبی دنیا سے چلے جاتے تو ایک وقت گزرنے کے بعد میں پھر سے دین کی صحیح تصویر کو سامنے لانے اور عقیدوں کو صحیح معیار کو قائم کروانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر رسول
کو بھیجتا، لیکن میرے آقا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا انا خاتم النبی لا نبی بعدی، کہ میرے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بنا کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا ہوں۔ تو اب یہ نبوت کی شان کو اور اس نورانیت کو اور پھر ان کے حق کی پہچان کو اور اسلام کی صداقت کے لیے اب نبوت سے نکال کر ولایت میں منتقل کر دیا گیا۔ یوں فرمایا میرے آقا نے، انکار نہیں کیا جا سکتا اس حدیث پاک کا کہ دو چیزوں کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو قرآن پاک ہے اور دوسرے اہل بیت ہے، اور فرمایا کہ دونوں چلتے رہیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں تھا یزید نے ختم کر دیا نعوذ باللہ، یا اس زمانے کے لیے تھا یا غوث و خواجہ کے زمانے میں تھا۔ میرے آقا کے ارشاد کے مطابق نے فرمایا کہ قیامت تک جیسے قرآن چلے گا، قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ایسے ہی بمانے دیگر کے اہل بیت کے نظاموں کی اور طریقت کے نظام اور اہل رسول کے نظاموں کی اجازت دیجئے۔ پیری مریدی کے نظام اور خانقاہوں کی نظام، ان نظاموں کو دنیا داروں کے طرف کی ضرورت نہیں ہے، یہ عقل والے اور دلائل والوں کی کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی حفاظت کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، قیامت تک چلتے رہے گا۔ اور اس لائن کے اندر طریقت کا امام بن کر جو اس روئے زمین کے اوپر آخر میں آئیں گے وہ امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں ہوگا، کن کے بازوؤں میں دم ہے جو قرآن کی حکایت کو بدل دے۔ اے اہل طریقت، تم جو دھوکہ کھاتے ہو ان کی کثرت سے اور ان کے لچھدار تقریروں سے کہ طریقت کے نظام کے اوپر کوئی حرف آئے گا تمہارے باپ کی جاگی نہیں ہے، بلکہ یہ آل رسول کا نظام ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خدا نے لیا ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو، کیا ہم کو اپنی پیری مریدی اپنے گھروں میں گدوں پر سلانے کے لیے، لوگوں کے نذرانے اور ہدیوں کے وصول کرنے کے لیے اور لوگوں کی دعوتوں کے کھانے کے لیے، یا تم بھی علی کے سپاہی بن کر دنیا میں تمہارے زمانے کی جو یزیدیت ہے اس کے بالمقابل میں امت کو حسینیت کے راستے پر لاؤ؟ یہ ہر اہل طریقت کی ذمہ داری ہے، ہر ایمان والے اور سچے ایمان والے کی ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی جماعت کا نظام نہیں ہے، کوئی مسلک کا نظام نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل میں یہ وہ حقیقی امانتیں جن کی امین ہے آل رسول اور اہل نسبت، اور وہ آل رسول کے ماننے والے اور محبت کرنے والے اور وہ اہل طریقت، اس کے بالمقابل میں اتنا شرمندہ ہو جائے اور یہ پھر وہ تراری زبان کی تقریروں کے اوپر متاثر ہو کر امت کو گمراہ کرنے والے، وہ 100-150 سال کے نظاموں کو لے کر کہ تمہارا وجود اور تمہاری تاریخ 100-200 سال سے زیادہ کی نہیں ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہوگی تو 200 سال اور 300 سال کی ہوگی۔ جتنی تحریکیں مروجہ اس زمانے کے اندر میں ہیں، چاہے وہ کوئی تحریک ہو، کوئی جماعت کیوں نہ ہو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، ان کے پیدا ہونے کی تفسیر کو معلوم کرو۔ تبلیغ کے راستے پر جاؤ تو 200 سال سے زیادہ نہیں، جماعت اسلامی کو پوچھو تو تاریخ 150 سال نہیں، اہل حدیث کی تاریخ پوچھو تو 125 سال سے زیادہ نہیں۔ اب کتنی تحریکیں، کتنی جماعتیں مجھ سے آپ کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن ہر ایک کی تاریخ، پیدائشی تاریخ تو معلوم ہوگی، لیکن تاریخ اسلام کے اندر میں ان کے ختم ہونے کتنے جگنوں اپنے وقت کے اوپر اندھیروں میں چمکے، لیکن ان کا کوئی وجود نہیں رہا، لیکن آج بھی روشنی دنیا میں ہے تو مولا حسین کی وجہ سے ہے، غوث و خواجہ کی وجہ سے ہے، اور دنیا کے اولیاء کبار کی وجہ سے ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو قیامت تک باقی رہے گی، کیونکہ جس کی نسبت عرش سے ہے، جس کی نسبت مدینے کی چوکھٹ سے ہے، جس کی نسبت مولا علی کے ذریعے سے ہے، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں کرنٹ پروڈکشن ہوتا ہے، وہ عارضی جنریٹروں کا نظام نہیں ہے۔ جنریٹر کب تک ساتھ دے گا؟ جب تک بیٹری کے اندر ایسڈ ہے۔ ہر جماعت، ہر مسلک اپنے وجود کے اعتبار سے دنیا میں ظاہر ہوئی، لیکن یزیدیت کو زیادہ دن نہیں لگے۔ دندناتا ہوا مولا حسین علیہ السلام کے خلاف میں اور حسینیت کے خلاف میں میدان میں آیا، اور پھر مقصد کیا تھا؟ صرف حکومت۔ مقصد کیا تھا؟ اپنا کوفہ کی دارالحکومت بچانا اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور اہل بیت کی محبت کو امت میں سے ختم کروانا۔ یہ دوسرا رنگ دینے کے لیے میدان میں آیا، لیکن کیا ہوا کہ 3 سال حکومت پر قائم نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد آج کوئی دعائی دیں گے، کوئی منقبت یزید نعوذ باللہ، کفر باشد کفر، کوئی یزید کی منقبت پڑھے گا، کوئی یاد کرے گا؟ مشورہ دو جو یزیدیت کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ کہو کہ تم واقعتاً اگر یزید کے نظام سے پسند کرتے ہو تو تمہیں اپنی اولادوں میں بتاؤ
تمہارے خاندان میں بتاؤ کتنوں کے نام یزید ہے؟ ملے گے کہیں؟ یہ تو لعنت ہے جو خدا پاک نے آسمان سے نازل کر دی، لیکن اس کے باوجود نہ سنبھلے اور اس رخ کو اختیار کرے ہم۔ چلو تفسیر کی بات کچھ اور طرف میں چل جائے گی، لیکن جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میدان کربلا میں یزیدیت تھی، 3 سال کا وقت ملا اور بڑے حالات کے اندر میں اس کے بعد میں پاسباں مل گئے صنم کعبے کو صنم خانے سے۔ خدا کی سنت ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اہل خانقاہ اور اہل طریقہ کو اس معاملے کے اندر کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اپنی دکان سمجھ رہے ہو تو فکر کر لو اور اس کے لیے تدبیر اختیار کرو، لیکن وہ اگر ان کا نظام سمجھ رہے ہو تو آج بھی ان کی حفاظت میں تم ہم چلیں گے۔ اس کے بعد میں کیا ہوا؟ 3 سال گزرنے کے بعد میں خود یزید کے گود میں نازو پروٹی کے ساتھ پلنے والا اور اتنا لاڈلا بیٹا تھا کہ جس کا نام یزید نے اپنے باپ کے نام پر معاویہ بن یزید رکھا تھا۔ وراثت کے اندر میں 17 سال کی عمر میں آیا، آتے ہی خاندان اور قبیلے والے بنو امیہ بڑے خوش ہو کر کہا کہ فلاں وقت ہے، ہو جاؤ میں ایک اہم اعلان کروں گا۔ ہائے ہائے، اعلان کیا کیا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ حکومت خلافت بنو امیہ مضبوط ہوگی، تاریخ کا انکار نہیں کیا جا سکتا، حق کا انکار کر دو تم کو وقتی طور پر مہلت مل جائے گی۔ فرعون کی فرعونیت چلی، یزید کی یزیدیت 3 سال تک چلی، اگر کسی کی چل رہی ہو تو چلنے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ لیکن یزید معاویہ بن یزید نے آ کر کہا، کیا کہا کہ میں یہ خلافت کو سنبھالوں۔ اس نے پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد نے کہا کہ یہ خلافت میں اس کے اوپر اس خلافت کو سنبھالنے اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا ہوں۔ خاندان والوں نے قریب کے چچوں نے یوں کہا کہ کیا بات ہے کہ تم کو ہم اپنا خلیفہ ماننے کو تیار ہے، یہ تخت و تاج ریڈی میڈ پیکج میں تم کو ملا ہے۔ آج تو ایم پی کی سیٹ اور ایم ایل اے کی سیٹ کے لیے دوڑ لگاتا ہے، جا کے ختم بوسیاں کرتا ہے ایم ایل اے کے، وہاں شرک نظر نہیں آتا۔ یہ مشرک کا بچہ دنیا کے لیے تو شرک اس کو نظر نہیں آتا، لیکن عقیدت اور عظمتوں کے جہاں نظام ہے اس سے پوچھو کہ وہ خدا سمجھ کر اگر قدم بوسی کر رہا ہے تو وہ شرک ہے، لیکن اس راہ کے اوپر عظمت اور ادب کا اظہار اگر کر رہا ہو تو پھر میرے مصطفیٰ نے بھی موقع دیا۔ بخاری شریف کے اندر میں باب الادب المفرد کے اندر میں بخاری شریف اٹھا کر دیکھ لیجئے، میرے آقا نے جن صحابہ نے قدم بوسی کی ان کو روکا نہیں۔ اب اس زمانے کا یہ پامفلیٹوں کا مسلمان آ کر روک جگاتا ہے کہ قدم بوسی کا کرنا شرک ہے، نادان، پہلے اٹھا کر دیکھ اور معلوم کر تو خود شرک کے ماحول میں پیدا ہوا، تیرے جسم کے وجود میں تیرے خون میں شرک کے جراثیم ہے، اس لیے تیری آنکھوں میں شرک اترا ہوا شرک نظر آتا ہے۔ کسی کو عظمت اور تعظیم کے راستے سے چل کر وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تک پہنچنے کے وسیلے کے لیے عظمت کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، اس کو دیکھ کر تو اپنا علاج کرا، اپنے کینسر کا چیک اپ کروا۔ تو معاویہ بن یزید نے کیا کہا کہ مجھے تخت و تاج کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی، تو لیکن ریڈی میڈ ہے، لے لینا تھا نا، اسلام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا اسلام مردہ ہے جو حکومتوں کی بنیاد پر دنیا میں چلے گا؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اسلام آج دنیا میں سعودی حکومت کی وجہ سے یا ایران کی حکومت اور عراق کی حکومت کی وجہ سے یا افغانستان کی حکومت کی وجہ سے؟ خدا کی قسم اسلام کو ان کاموں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام سے سب کو طاقت ملے گی، اسلام کو کسی کی طاقت کا احتیاج نہیں ہے۔ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ ملک بڑھ رہا ہے وہ ملک بڑھ رہا ہے، لیکن دیکھو اس کے بالمقابلیت کے اندر میں یزیدیت کتنی بڑھ رہی ہے۔ خدا اس لعنت سے اس کینسر سے امت کو محفوظ فرمائے۔ کہا کہ جس حکومت کے پائے تختوں کے اندر میں نواز رسول اور آل رسول کا خون ہو اور جس خون اور جن شہادتوں کے اوپر اس تخت کو بچھایا جائے، میں لات مارتا ہوں، لعنت مارتا ہوں اور لات مارتا ہوں اور اپنے باپ یزید کے اوپر لعنت کرتا ہوں کہ مجھے اس تخت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب معاویہ بن یزید کم از کم اس سے وہ سبق حاصل کرے، تمہاری مسلک و جماعت کے اوپر تم لعنت نہیں مار سکتے آل رسول کی محبت کے سامنے، کیا مجبوری ہے تمہیں؟ لات مارا ہے معاویہ بن یزید نے، کہا کہ میرا باپ غلط تھا، اس کے لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جس کو چاہو تم بنا لو۔ اور اس کے بعد 6 مہینے تک اپنے گھر میں مراقبے میں رہے، روپوش رہے۔ اس کے بعد خدا کا نظام یہ کہ بھی آگے کی تفصیل کو ذرا وقت نکالو، حق کو سننے کے لیے ٹی ویوں کے سامنے بیٹھنے کو موقع ملتا ہے
سیاسی لیڈروں کے جلسوں میں جانے کے لیے اہتمام سے سمجھ کر جاتے ہو، لیکن آل رسول کی محبت کے نظاموں کو سننے کے لیے تمہارے کان سن ہو گئے؟ کون سا رخ بنا ہوا ہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، تاریخ کو ابو تاریخ کا دوران مسعود نہیں، یہاں پر جو بات بحث کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میدان کربلا میں جب اسلام کو لایا گیا تو وہاں پر پہچان دینے کے لیے لایا گیا کہ وہ قیامت تک میری امت کو مشکل نہ ہو، میری امت فتنوں کے حوالے نہ ہو، ان کو دجال بھی آ کر گمراہ نہ کر سکے اور دنیا کے فرقے ان کو اپنا لقمہ اجل نہ بنا سکے۔ اس کے لیے میدان کربلا کے اندر میں امت کو دے دیا کہ ایک طرف میں تو حسینی ہے، دوسری طرف میں یزیدی ہے، اور یزیدیوں کا معاملہ، وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق نہیں تھے، بلکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والے، وہ بھی اذان دینے والے، اقامت دے کر اقتداء میں امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، بلکہ ان کی نمازیں قابل رش اور اتنے قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ کتنا کھلا ہوا پیچھے دے دیا جی میرے آقا نے، میدان کربلا میں امت کو سبق نہیں دے دیا۔ پھر بھی اگر امت گمراہ ہو، مسلک و جماعتوں کی چکر میں پڑے تو تمہاری قسمت کی بدرسی لیے کون کیا کرے؟ دیکھو میدان کربلا کو سمجھ میں آ جائے گا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر میدان کربلا کے اندر میں ایک طرف میں یزیدی ہے اور ایک طرف میں حسینی ہے۔ حسینیوں کا مزاج کیا ہے؟ ان کے پاس بھی نماز ہے، ان کے پاس اقامت ہے، ان کے پاس بھی نماز اور اقامت ہے اور دین ہے، قرآن ہے، لیکن کون سی چیز اضافی تھی اور کون سی چیز نہیں تھی جس کی وجہ سے یزید لعین اور مردود ہوئے، اور کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آل رسول جنتی ہوئے، بہشتی ہوئے، اور قیامت تک کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن کے ساتھ میرے آل رسول کو تھامے رکھو گے، یہ جامع کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے، جن کی سند حدیث سے ملی۔ اے بیکار کے مفتی، تیرے فتوے کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کو، اور تیرے جماعت کی تائید کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کے نظام کو اور خانقاہی نظام کو، سند تو وہاں سے ملی ہوئی ہے اور آج بھی وہ ملی ہوئی، آج بھی نگاہ کرم ان کی ہے۔ تو اندھا تو جانتا نہیں ہے، بات الگ ہے، اپنے آنکھوں کا آپریشن کرا، کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس میں جا کر آنکھوں کے پردے کو چاک کرا کہ تجھے حق نظر نہیں آ رہا ہے، تیری آنکھ صرف 100-150 سال کے لٹریچر کو دیکھ رہی ہے، اس سے آگے کے اسلام اور تاریخ کو نہیں دیکھ رہی ہے۔ میدان کربلا کے اندر پہچان کروانے کے لیے یزیدیت کے پاس بھی اسلام و ایمان، قرآن بلکہ اس طبقے کے مقابلے میں زیادہ تھا، لیکن حسینیوں کے پاس میں یہ سب کچھ شریعت کے قدرداں ہوتے، یہ قدرداں کے نعرے بھرنے والے نہیں ہوتے، نماز زندہ کرنے کے دعوے کرنے والے نہیں ہوتے، نماز پر جان دینے والوں، یہ پہچان ہے امام حسین کی، یہ منکر نماز نہیں ہوتے، الزام ہے ان کے اوپر، ان کی پہچان کیا ہے؟ سب کچھ ان کے پاس بھی تھا، لیکن جو چیز امام حسین اور آل رسول کو اور حسینیت کی پہچان ہوگی وہ اہل بیت کی محبت تھی، اور اہل بیت کی محبت کرسیوں کے حاصل کرنے کے لیے، جماعت مسلکوں کی گدیوں کو سجانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ ہر حسینی میدان کربلا کے اندر میں مولا حسین کہتے کہ معاملہ میرے ساتھ میں ہے، اب تم کو میں چراغ بجھا کر اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، لیکن پہچان بتا دیا حسینیوں کی، مولا حسین آپ کے بعد میں زندگی کے ایک لمحے کے لیے جینا بھی ہم پسند نہیں کرتے، پہلے ہم اپنے آپ کو آپ کے قدموں میں شہید کروائیں گے، اس کے بعد میں پھر جو کچھ ہوگا انجام کو دیکھا جائے گا۔ یہ ہے حسینیوں کی پہچان، یہ مٹھے کھٹے کھا کر ڈکارہ لینے والوں کا نظام نہیں ہے، مسجدوں میں سو کر مسجدوں کی صفوں کو گندے کرنے والوں کا نظام نہیں ہے، امت کے چندوں کے اوپر اپنے دینی نظاموں کے چلانے والوں کا نظام نہیں ہے۔ حسینیوں کی پہچان اپنی ذات کو وہاں پر قربان کرنے کے لیے آتے ہیں۔ خدا ان خانقاہوں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے، یہاں پر تو یہی تو تربیت کی جاتی ہے۔ کیا تھا حسینیوں کے پاس میں اور یزیدیوں کی پہچان؟ یزیدیوں کی پہچان دین اور شریعت ساری ان کے پاس میں تھی، لیکن ایک چیز آل رسول کی محبت نہیں تھی۔ پہچان آسان ہو جائے گی نا؟ اگر ہمارے پاس سے سب کچھ ہو، دعویٰ نہیں کر سکتے تم کہ یزیدیوں کے پاس اتنی لمبی نماز تم پڑھنے والے ہو، اتنا اچھا قرآن پڑھنے والے تم ہو، اور یزیدیوں کی طرح سے وہ تہجد گزار تم ہو، نہیں کر سکتے دعویٰ، لیکن مردود کیوں ہوئے؟ صرف اور صرف آل رسول کی محبت کے نہ ہونے وجہ سے۔ اب جائزہ لے لو کہ تمہارے میرے دل کے اندر بھی اگر اعمال ہے، تہجد ہے، قرآن ہے، نماز ہے، شریعت ہے، سب کچھ ہے، اگر آل رسول کی محبت نہ ہو، میں کیوں دوں فتویٰ، مجرم کیوں بنوں؟ ایک پیغام دے رہا ہوں، اپنے رخ کو بدلو، پیغام دے رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر خدا کی بات
پر سب کچھ تو ہوا، سب کو قبول کیا، لیکن وہ یزیدی جو برباد ہوئے سب کچھ کے باوجود بھی صرف آل رسول کی محبت کے نہ ہونے پر. اور یہی نہیں تھا بلکہ یزیدیوں کا مزاج اور ان کی پہچان کیا ہوگی. دوسری پہچان یہاں پر دینا چاہ رہا ہوں میں، اس سے پہچان لینا. ہم کسی کو یزیدی نہیں کہتے، خانقاہ کا اسٹیج یہ نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے اوپر انگلی کو اٹھائے اس لیے کہ چاہے کتنا ہی فاسق و فاجر گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے وہ میرے آقا کا امتی تو ہم مانتے ہیں، گلے سے لگانے کو تیار ہے. یہاں کا نظام کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے. لیکن دوسری پہچان یزیدیوں کی کیا تھی؟ آل رسول کی محبت سے تو وہ محروم ہو چکے تھے، اور دوسرے آل رسول کی عظمتوں کو کم کرنے کے لیے کوفے کی سلطنت کو انہوں نے استعمال کیا اور ملک شام کی جامع مسجد کے منبر کو استعمال کیا تھا کہ آل رسول کی کیا عظمت ہے اور ان کو اتنا مقام کیوں دینا چاہیے، انہی کی محبت کیوں اور انہی کی امامت کیوں قبول کی جائے. سبق میں آنے نہیں پہچان. آج کیا ہو رہا ہے ان ممبروں سے؟ مجھے تو تعجب ہوا اس بات کے اوپر کہ سرزمین عادلآباد کے ایک ممبر سے گزشتہ جمعہ کے اندر میں کہا گیا کہ بولے کہ اچھا کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر وہ شربت کا پلانا نعوذ باللہ حرام ہے. اچھا حرام ہے، جہاں پر شراب پی جا رہی ہے اور جا کے شادی خانے میں کھانا تیرا حرام نہیں بچے، اور لوگوں کے زکاتوں کے بکروں کا حضر کرنا تیرے لیے حرام نہیں. اور مولانا حسین اچھا اس کی تعبیر کیا کیے ہیں؟ اس کی تعبیر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی محبت کیسے، بلکہ یہ تو یزیدیوں کی پہچان ہے کہ وہ پیاسے اس دنیا سے گئے تھے میدان کربلا میں، تو وہ پیاسے گئے تو میں شربت پلا رہے یزیدیوں کی طرح سے، یزیدیوں کی سنت ہے. میں بولا کہ واہ، کیا غلاظت کے سموسہ بنا کر سونے کی پتری میں لپٹا جا رہا ہے. یہ جو شربت پلانے والے لوگ ہیں ان سے پوچھو شربت کیوں پلاتے ہیں؟ کہ شہادت حسین کی خوشی میں نہیں، بلکہ ان کے پلانے کا مقصد انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اے یزیدیت کے جراثیم والے کم از کم کہنے سے پہلے یہ سوچنا تو صحیح تھا کہ جو شربت پلا رہے ہیں ان کی نیت کو پوچھتا کہ نیت کیا ہے، کہ حسین علیہ السلام کی شہادت کی خوشی میں پلا رہا ہے. تحقیق تو کرنا چاہیے تھا. ممبر و محراب کسی کے باپ کی جاگیر ہے، یہ امانت علی علی اور اولاد علی ہے. ہر زمانے کے اندر میں ہر فرعون کے ساتھ ایک موسیٰ پیدا ہوتا. یہ بدگمانیاں امت کو اور امت کو گمراہ کرنے کے نظام اب نہیں چل سکتے. کم از کم یہ معلوم کر لیتے کہ شربت کیوں پلایا جا رہا ہے. اگر وہ کہے کہ ہم خوشی میں مولا حسین کی تو یقیناً وہ یزیدی ہے، لیکن کسی سے بھی پوچھ لو اور یہ سنت یزیدیت نہیں بلکہ سنت حسینی ہے. یاد آل علی مولا حسین کی یاد کرنا قرآن و حدیث میں ہے. ارے بابا وہ تفصیل میں جاؤں تو بہت دیر ہو جائے گی. اللہ نے اپنے محبوب کو بالاہتمام اپنے نمازوں کی شہادت کی طلع دی. شہادت سے پہلے یاد کروایا مصطفیٰ کو. یہ خدا کی سنت نہیں ہوئی. قرآن و مجید نے آل رسول کی حرمت کی آیتوں کو نازل فرمایا، ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا کہ آل رسول کی عظمت کی دلیل نہیں ہوئی قرآن میں. اور میرے مصطفیٰ نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں مولا حسین اور مولا حسن کو ان کی شہادتوں کو یاد نہیں کرتے تو سنت نہیں ہوئی. مولا حسین کو یاد کرنا، ان کی شہادتوں کو یاد کرنا، یہ سنت سے بھی ثابت ہوا. اور جب ہو چکا ہے اسلام کی تاریخ کی پہچان اور حق کی پہچان اور حق اسلام کی پہچان مولا حسین کی یاد ہے. 40 سال 50 سال تک یہ حق یہاں بھی موجود تھا، لیکن کرونا آیا تو سارے بازار بند، لاک ڈاؤن پڑ گئے. یہ مرض ہوتا ہے جو لوگوں کو متاثر کرتا ہے، لیکن اس کے بعد صحت مل جاتی ہے. یہ یزیدیت کے اور یہ وہابیت کے جراثیم زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں. حق کے پیغام کو لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنے مریدین کو کہا کہ جو نظاموں کو اور جو یاد حسین کی محفلوں کو تم اپنے گھروں میں اپنی خانقاہوں میں کرتے تھے، اب اس کو اگر اعلان لوگوں کے سامنے کرو. الحمدللہ سبحان الحمدللہ گزشتہ جمعہ کو یہاں پر لنگر حسین بھی بتا ہے، اور پھر یاد حسین کا جلوس بھی نکلا ہے. اور کیا کرے جلوس امبیڈکر گاندھی چوک کو انسانوں کو نہیں بتائے. جلوس کوئی احتجاجی جلوس نہیں تھا، کمپٹیشن کا نہیں تھا، بلکہ مولا حسین کی محبت میں وہ جلوس اور ان کی آل کے ایک نمائندے کے پاس میں راجہ شاہ ولی کے پاس میں جا کر ان کی خدمت میں ہم اپنے آپ کو پیش کریں. لنگر بھی رکا. اور اس کے ساتھ میں آج بھی آپ حضرات کو یہ بات کی دعوت دیتا ہوں
نفرت ہو تو اس کو ایک ویکسین لے کر جاؤ، آپ اس کرونا کا ویکسین سمجھو کہ جمعہ کی نماز کے بعد یہاں سے جانے والا ہر آدمی یاد حسین کی نسبت پر یہاں سے شربت پی کر جائے، ہو سکتا ہے کہ یہی تمہاری میری صحت کا ذریعہ بن جائے، سارا الرجی تمہارا ختم ہو جائے، بدعقیدیاں تمہاری دھل جائے، نگاہ کرم ہوگی، اللہ کو دیر نہیں لگتی ہدایت کے نظام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اس لیے جتنی نفرتیں، اچھا یزیدیوں کا یہ سنت ہے، اچھا یزیدیوں کی سنت، ان کو توفیق ملی حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کی۔ یہ جو شربت پلایا جاتا ہے، رخ کو پلٹ دیا، پیاز کو پیاز، پیاز کو پیاز، ارے ایک ہی لفظ کا فرق کیا نا جی، نہیں ایک لفظ کا فرق نہیں کیا تو اسلامی فلسفے کو موڑنے کی کوشش کیا، امت کے روح کے ساتھ میں اور دین اور اسلام کی روح کے ساتھ میں تو بے نیاتیں کی۔ قصور چھوٹا نہیں ہے کہ نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ کسی ایک بہت زیادہ پیاسے کو 10ویں محرم کے دن 100 روپے کا تھمس اپ کا باٹل بالکل کول والا لے جا کر پلاؤ، یا تم کو کوئی لا کر پلائے، بولو مولا حسین یاد آئیں گے اس دن؟ اور جی سید صاحب یاد نہیں آئیں گے نا؟ اور آپ ایک کپ شربت لے جا کر اس کو پلاؤ، مولا حسین یاد آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ارے مولا حسین کو یاد دلانا جو اسلام کی اصل خدمت ہے، وہ خدمت اس شربت کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ خوشیوں میں کہنے والا تو ظالم ہے، تو یزیدیت والا ہے۔ کیوں کرتے ہو؟ لنگر حسین کیوں کیا گیا؟ یاد حسین کی محفل اس خانقاہ میں کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ یاد حسین، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنا۔ ارے جن کے لیے خدا پاک نے ارے دنیا میں عمل میں تجھے تھوڑا اختیار دیا گیا، بن جا فرعون، لیکن مرے گا قیامت کے میدان میں تو میدان قیامت میں تمنا کرے گا کہ میری نماز میرے دین کی وجہ سے مجھے جنت میں بھیجا جائے۔ بتا میرے آقا نے جنت کا مالک کس کو بنایا؟ کیا مسلم شریف کی حدیث نہیں معلوم؟ بخاری شریف کی حدیث نہیں معلوم کہ جن کا گستاخ بن کر اور جن کے شہید کرنے والے یزیدیوں کے ساتھ دے کر اپنی زندگی کو گزارا، وہ مالک جنت اس کو جنت میں داخل کریں گے؟ ارے وہ تو سادات ہیں، اہل بیت ہے، وہ تو معاف کر دیں گے، یہ الگ بات ہے، لیکن کس صورت سے جائے گا اور کس رونق سے جائے گا؟ اپنے نماز کے دھبے پیشانی پر لے کر وہاں جائے گا، گستاخ حسین بن کر اہل بیت بن کر وہاں جائے گا، تو دھکار دیا کر جائے تو کیا ہوگا؟ جنت کس کی ہے تھی؟ کسی مسلک و جماعت کی، کسی خانقاہ کی، کسی پیر کے باپ کی جاگیر نہیں، جو کچھ بھی ہے ان کے غلاموں کی ہے۔ مولا حسین کی جنت ہے۔ خطبے میں نہیں سنتے اس حدیث پاک کو، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ جو مسلمان اپنے دماغ کو معاف کر دیا، کینسر ہو گیا یہ، جو دھارے کے در بہ رہے ہو، حق اسلام کو اختیار کرنے کی کوشش کرو، حق پر چلنے والے کو بھی خدا راستہ دیتا ہے، اور گمراہیت پر اگر کوئی اپنا تہی کر لے، جا تالاب میں ڈوب کر مت، تجھے کون روکنے والا؟ اس لیے میرے دوستو، جو کچھ یاد حسین کی محفلیں محلوں میں ہو رہی ہے، خانقاہوں میں ہو رہی ہے، مسجدوں میں ہو رہی ہے، اگر نہیں ہوئی، اگر تم چاہتے ہو کہ اس کینسر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یزیدیت میں ہم نہیں اپنی برات کا اعلان کرنا چاہتے ہو، تو میرے بچوں ابھی بھی محرم کا مہینہ ہے، ایک 10 لیٹر کا 5 لیٹر کا شربت بنا کر یاد حسین مولا حسین کی یاد کروانے کے لیے تم شربت پلاؤ۔ ارے یہ شربت کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کی یاد، تمہارا حسین کی یاد کرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہی تو یاد کروانے کے لیے شربت ہے۔ ہم واجب اور فرض نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن سارا معاملہ تو شربت اور خار میں ہے نا۔ اب جس کو شربتی نہ پسند ہو تو پھر کیا امید رکھے میدان قیامت میں حوض کوثر کو پہنچ کر، جس کوثر کے بارے میں فرمایا کہ پیالے میں وہ کوثر دی جائے گی جو دودھ سے زیادہ سفید ہوگی اور میٹھے سے زیادہ تیز ہوگی، خوشبودار ہوگی اور دودھ جیسی ہوگی، وہ پیے گا تو پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، وہ جام کوثر پی سکے گا جو ان نظاموں کا انکار کرے۔ اس لیے کوئی جذباتی کوئی مسئلے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، تم میں کا ایک ایک اپنے ایمان سے سوال کرے اور کچھ اپنے لیے کرنے کے لیے مرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرے۔ اس لیے ہر گھر کے اندر یاد حسین ہونی چاہیے، اور جس طریقے سے ہو چاہے کیجئے، کیونکہ مستحسن ہے، تمام صحابہ نے کیا، تمام اولیاء نے، اولیاء کس کو یاد کرتے کرتے ولایت کے مقام پر پہنچتے ہیں؟ وہی یاد حسین، وہی یاد مولا علی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم کو اپنی بندشوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں بنو امیہ کی بندش تھی، اس وقت میں قبیلوں اور خاندانوں کی بندش تھی، آج اس سے بڑے حساب تو ہم نے مسلک اور جماعتوں کے بنا دیے۔
ہم نے جو کچھ یہاں پر عرض کہا کہ کوئی مسلک و جماعت کی بات تھی؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری راست نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کے سچے امتی تو بنو، اور امتی بننے کے لیے کیا کرنا ہے وہ کرو۔ جن چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرو، جو بھی کرو گے نا انشاءاللہ۔ سارے مجموعے سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ یہاں سے اتر کر جاتے ہوئے اگر الٹی ہو جائے بدعقیدیوں کی وجہ سے تو الٹی کر دو، لیکن ضرور یہ شربت پی کر جانا یہاں سے۔ اور میرا پیغام ہے تم کو کہ محرم کے ختم ہونے سے پہلے ان نظاموں کو، ان لوگوں نے پیاز کو پیاز سمجھا کر ان ممبروں سے امت کو گمراہ کیا ہے۔ ہم یاد حسین کے لیے شربت پلاتے ہیں، یاد حسین کے لیے محفلیں کرتے ہیں، اور جس یاد کا کرنا میرے مصطفیٰ نے زندگی بھر کیا، ابو بکر و عمر فاروق نے کیا رضوان اللہ اجمعین، اور تمام اولیاء نے کیا، اس عمل کو کرنا اچھا ہے کہ بدعت ہے کہ گمراہیت ہے؟ تیرے پاس جو گمراہیت ہوگی بچے دین کے حق میں تو یہ حق کا نظام ہے۔ اس لیے جانے والے سارے حضرات شربت پی کر جائے، اور اپنی حیثیت کے لحاظ سے ہر ایک کے دل سے میں اگر کھڑے کر مسجد میں پوچھوں، کہہ دوں کہ اچھا اب نہیں کر رہے جی ہم 5 سال سے، لیکن اس سے پہلے نہیں ہمارے نانا نانی کرواتے تھے جی، وہ ہمارے دادا دادی کرواتے تھے جی، وہ اسلام تو انہوں نے سنبھال کے تجھے کروا دیا، آج تو کدھر بھول گیا؟ اب اس سے بڑا ایک دجال آئے گا اور وہ بتائے گا چمتکار کو کیا اس کا کرنا پڑے گا؟ اپنے عقیدوں پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھو۔ عقیدے حق کی بنیاد پر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتے ہیں، مسلک و جماعتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے بچوں اور میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، اگر میری ان باتوں پر آپ کو کڑوا اگر محسوس رہا ہو تو میں معافی چاہنے کے لیے آپ کو تیار ہوں، لیکن حق کو ظاہر کرنے کے لیے حق ظاہر کر دیا۔ اب اس کے بعد میں اس سے زیادہ شاید کہ میں نہیں سمجھتا کہ خانقاہ محمدی میں جمعہ کے اہتمام کے لیے آنے والوں کو اور اس سے زیادہ کھول کر میں حق کو سمجھا سکوں۔ اس لیے پی کر جائیے اور اپنے گھروں میں 1 لیٹر 2 لیٹر کا شربت بنا کر یاد حسین کروانے کے اس حق کے نظام میں آپ بھی تو شریک ہونا چاہتے ہوں گے نا۔ کیجئے اپنے گھروں پر یاد حسین کی محفلیں کیجئے، یہ عین قرآن و حدیث اور سنت، اور یہ کرنے والے ہمیشہ ہر زمانے میں خدا کے محبوب بندوں نے کیا ہے۔ وہ کام ہم بھی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ خدا ہمیں بھی محبوب بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔